عبداللہ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل انگلش اور اردو کے ساتھ ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہماری ویڈیو پھر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آقا کی زندگی کے وہ روشن پہلو لوگوں کو بتلانا چاہتے ہیں، وہ واقعات بتلانا چاہتے ہیں جن سے ان کا ایمان تازہ ہو، لوگوں کو پتہ چلے میرے آقا کی کتنی ذہانت تھی، میرے آقا کتنے دانش مند تھے۔ اسی لیے میں ایک ایسا قصہ لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی آئے میرے آقا پہ درود پاک پڑھنا لازمی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ آج ہم بتلانا چاہتے ہیں کہ خانہ کعبہ جو تھا اس کی ہمیشہ سے ہی بڑی اہمیت تھی، اس کا بہت مقام تھا ہر دور میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے بھی پہلے اس کی بڑی اہمیت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا اپنی بابرکت عمر کے 35ویں برس میں پہنچے، قریش نے آپس میں فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، اس کی دوبارہ تزئین و آرائش کی جائے، اس کو بنایا جائے۔ تمام قبائل نے عزت و وقار کے حصول کی خاطر اس تعمیر میں حصہ لینا اپنا ذمہ سمجھ لیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے، تو اس کی تعمیر شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے ولید نے کعبے کو گرانے کا فیصلہ کیا اور نئے سرے سے بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد دوسروں نے ساتھ دینا شروع کر دیا، باقی سردار جو تھے انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ ستون نظر آنے لگ پڑے جسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ ہر قبیلے نے اپنے حصے کی تعمیر شروع کی۔ جب دیواریں اس مقام تک بلند ہو گئیں کہ اس پہ حجر اسود کو نصب کیا جائے، اس وقت تنصیب کے وقت تمام قبیلوں کے سرداروں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا تھا کہ وہ حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اس کی تنصیب کرے، اسے نصب کرے۔ کشیدگی اور اختلاف بڑھ گیا، ایک ساتھ کام کرنے والے ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو گئے، طرح طرح کی باتیں ہونے لگ پڑیں۔ اندیشہ تھا کہ بہت بڑا کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ اس عمل کے دوران 4-5 راتیں گزر گئیں اور فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ ہر سردار یہی چاہتا تھا کہ حجر اسود اس کے ہاتھ سے نصب ہو۔ پھر قریش کے سب سے سن رسیدہ ابو امیہ نے تجویز دی کہ اس وقت جو شخص سب سے پہلے مسجد میں داخل ہو اس سے فیصلہ کروایا جائے، پھر سب اس کو قبول کریں اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سب نے اس بات کو تسلیم کیا اور آنے والے کا انتظار کرنے لگے۔ خدا کی قدرت دیکھیں کہ سب سے پہلے تشریف لانے والے آقا دو جہان میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر کروڑوں درود و سلام۔ آپ سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے کر آئے۔ سب نے کہا آپ تو صادق اور امین ہیں، ہم آپ کا فیصلہ قبول کریں گے، آپ کا فیصلہ ہم قبول کریں گے۔ سب نے اجتماعی طور پر کہا کہ آپ جو فیصلہ صادر کریں گے، وہ فیصلہ جس کے لیے 4 راتیں گزر چکی تھی اور تمام قبائل ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہونے والے تھے اور ایک بڑی خون ریزی کا خطرہ تھا، لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذخانت دیکھیے، آپ کی دانش دیکھیے، آپ کی عقل مندی پہ میں قربان جاؤں میرے آقا پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آپ اللہ کے نبی تھے، یہ مسئلہ آپ کے لیے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا ایک چادر لے کر آؤ۔ ایک چادر لائی گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اس میں رکھ دیا اور فرمایا ہر قبیلے کا سردار اس چادر کا ایک حصہ تھامے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر قبیلے کا سردار اس چادر کا ایک حصہ تھامے تاکہ سبھی کو یہ شرف حاصل ہو جائے۔ سب سرداروں نے ایک ایک گوشہ چادر کا پکڑ لیا اور حجر اسود کو اس کو نصب کرنے کی جگہ تک لے گئے، جہاں حجر اسود نے نصب ہونا تھا وہاں تک اس چادر کو اٹھا کر لے گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ اگر تنصیب کا کام کسی ایک کے ذمہ کر دیا تو جنگ اور خون ریزی شروع ہو جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کیا کہ جس سے یہ مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر خود اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر تنصیب کر دیا، اور اس طرح یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، اور حجر اسود کو بھی یہ شرف حاصل ہو گیا کہ اس کی تنصیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے ہاتھوں سے انجام پائے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کے ہماری تمام ویڈیوز اور اس سلسلے کی یہ تیسری ویڈیوز کے بعد جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ کو مل سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔